بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ جس طرح ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں، ہمارے جو چیزیں ہم یہاں سے کہتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ آئندہ بھی اپنے جو ہے وہ دوستوں سے کہیں کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج جو ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو خیبر پختونخوا پولیس میں شولڈر پروموشنز کے ذریعے لوگوں کو یعنی شولڈر پروموشن دے کے تو لگایا جاتا ہے مختلف پوسٹوں پہ۔ یہ کافی عرصے سے یہ پالیسی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد بھی، اور یہ شروع بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اب اس میں جو یعنی سیاسی دباؤ اور سیاسی جو عناصر نے جس طریقے سے پولیس کے لوگوں میں اس ہائرارکی میں گڑبڑ کر دی ہے اس پالیسی کے تحت، اس پہ بات کریں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر اخبار میں ایک ادارتی نوٹ ہوتا ہے، تو میں آج اسلام آباد پولیس کی دیکھ رہا تھا، ان کی جو کیا کہتے ہیں فیس بک، تو وہاں پہ یہ پوسٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جی ڈی آئی جی جو ہیں جواد طارق، وہ اپنے ایس ایس پی کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں، جو مختلف ناکہ جات ہیں اور جو مختلف پکٹیں لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہائی الرٹ ہے۔ تو اس میں یہ آپ کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں، جو تصویریں شیئر کی ہیں ترجمان اسلام آباد پولیس نے۔ تو اس میں جو ڈی آئی جی صاحب ہیں وہ بالکل جو پراپر اپروپریٹ یونیفارم ہے اس میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ڈی ایس پی جو ہیں وہ بھی پراپر یونیفارم میں ہیں۔ لیکن آپ جو ڈی ایس صاحب کے ساتھ ایک نوجوان آفیسر ہے کوئی، وہ دیکھیں تو وہ غالباً لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے جرسی اپنے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہے، بالکل جو جسے کہتے ہیں نا پولیس کی زبان میں غیر نمونہ جیکٹ، اور پھر ان کے جو ہیئر سٹائل ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایکٹرز والا ہے۔ کیا جو پنجاب پولیس اور جو اسلام آباد پولیس کے جو پولیس رولز ہیں، یہ ان کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ سریعاً خلاف ورزی ہے۔ یعنی اگر پولیس آرڈر کا جو آرٹیکل، وہ بھی آئی جی کو یہ امپاورڈ کرتا ہے، اور پولیس رولز کا جو فقرہ ہے 4 وہ یونیفارم کا جو کوڈ ہے اس کو طے کرتا ہے، اور کسی کی یہ مجال جرت نہیں ہوتی کہ وہ یونیفارم کوڈ کو ڈس اوبے کرے۔ آپ نے کبھی کسی ڈی ایس پی کو دیکھا ہے کہ اس کے اتنے لمبے لمبے بال ہوں؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی ایس ایچ او کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی کانسٹیبل کو نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن اور یا اس طرح کی غیر نمونہ جیکٹ اوپر پہنی ہوئی ہے آپ نے، کہ نہ آپ کے رینک نظر آ رہے ہیں۔ مجھے اس سے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتے تھے، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام یاد ہے، وہ کوٹا کے رہنے والے تھے۔ جو دوست احباب ان سے واقف ہوں گے وہ جان جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ مختلف چیک پوسٹوں پہ وہ ڈیوٹی کرتا تھا بندہ، تو وہ گرمیوں میں بھی ایک جیکٹ پہن کے رکھتا تھا، تاکہ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا تو اس کا رینک جو ہے نا، وہ گاڑیوں والوں کو رینک اس کا نظر نہ آئے۔ اور ایک پسٹل اس نے جیکٹ کے نیچے سے، پسٹل کی جو وہ نوک ہوتی ہے اس کے جو ہولسٹر کی، وہ جیکٹ کے نیچے سے جھلکتی رہتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تھانے دار ہے۔ حالانکہ وہ ہیڈ کانسٹیبل بھی پراپر نہیں تھے موصوف، لیکن ان کا یہ سٹائل تھا۔ تو اب یہ جو ساتھ ہیں، جو غالباً ایس ایس پی صاحب ہیں اسلام آباد کے، کیا یہ کوئی ڈی آئی جی صاحب سے کوئی بڑی ذات ہیں کہ اگر ڈی آئی جی جو ہے وہ صحیح یونیفارم میں ہے، پراپر یونیفارم میں ہے، تو پھر ڈی آئی جی صاحب کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو آفیسر کھڑا ہے، جو ان کو کوئی بریفنگ دے رہا ہے ایسے اشارے کر کے اور فوٹو بنانے کے لیے، کہ وہ پراپر اپروپریٹ یونیفارم میں ہے کہ نہیں ہے۔ کہاں گیا پولیس کا پولیس رولز 14(4) اور جو 114 ہے آرٹیکل اس کا پولیس آرڈر 2002 کا؟ تو ایسے افسروں کے خلاف جب تک تادیبی کارروائی نہیں ہوتی، نیچے جو ڈسپلن کا معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ میں
اتنی میں ہائی لائٹ ہی کر سکتا ہوں، میں یہ بات ہی کر سکتا ہوں. اب یہ آئی جی اسلام آباد کا ڈومین ہے، اور ڈی آئی جی صاحب جو ساتھ کھڑے ہیں خود اور پراپر یونیفارم میں، ان کا یہ ڈومین ہے. تو چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کی تعیناتیاں ہیں شولڈر پروموشن کے ذریعے، ان میں شروع میں تو ایسے تھا کہ ظاہر ہے کہ باقی جب یہ ضلع میں مطلب صوبے میں آفیسرز کی کمی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پی ایس پی افسران تھے وہ اتنی خوشی سے، چونکہ لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں تھا صوبے میں، تو نہیں جایا کرتے تھے. تو ایک پالیسی بنائی گئی کہ جو ٹاپ کے جو سینئر موسٹ گریڈ 17 کے جو آفیسرز ہیں، تو ان کو جو شولڈر پہ پروموشن لگا کے، ایس پی کا رینک لگا کے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. مطلب ظاہر ہے جنہوں نے آگے 6 مہینے یا سال میں یا 1.5 سال میں پروموٹ ہو جانا ہے. تو یہ پالیسی تو سمجھ آتی تھی. پھر یہ ہوا کہ وہ جو ٹاپ کے جو 30 یا 50 تھے، ان سے یہ تبدیل ہو کے یہ پالیسی 100 پہ چلی گئی کہ جو ٹاپ کے 100 ہیں وہ ان کو لگا دیا جاتا تھا. اچھا، اب جو اوپر والوں کو اگر لگایا جائے تو کسی کی نیچے ہارڈ برننگ نہیں ہوتی. کام چلانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. ہارڈ برننگ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو آلریڈی جونیئرز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو پہلے سے سینئر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نیچے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو یہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو یہ گورنمنٹ ہے، اس نے سیاسی دباؤ کے ذریعے اس پالیسی کا انتہائی بے دریغ اور غلط استعمال شروع کر دیا ہے. اب کچھ ایسے لوگوں کو گریڈ 18 کا بیچ لگا کے، ایس پی کا بیچ لگا کے تعینات کر دیا گیا ہے، ایس پیز، جو ابھی 6 مہینے بھی یعنی جن کا آرڈر آف میرٹ میں شاید 230 یا 240 کا نمبر ہوگا، وہ اب ایک ضلع میں ایس پی کا کام کر رہے ہیں، اور جو ان سے سینئر ڈی ایس پیز ہیں وہ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. اب اس طرح سے جو یونیفارم جو پولیس ہوتی ہے، اس میں جو ہائرارکی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ اسلام آباد پولیس میں بھی اس طرح کی چیزیں، مثالیں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی سینئر بندے کو جس کا پروموشن ڈیو ہو اس کو لگا دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن ہارڈ برننگ تب ہوتی ہے جب جونیئر کو اس پالیسی کا فائدہ دے کے نوازنے کے لیے جب اٹھایا جاتا ہے اور اوپر لگایا جاتا ہے، اور جو لوگ ان سے کافی سینئر ہیں وہ یا تو پھر ان پوسٹوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور شروع میں یہ پالیسی بنی تھی ٹاپ 30 کی، وہ اس لیے بنی تھی کہ چلیں جو نان فیلڈ پوسٹنگز ہیں، یعنی ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ فورس ہے، اسپیشل برانچ ہے، جو سیکیورٹی یونٹ ہے جو فارنرز کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہو گیا. اسی طریقے سے سیکیورٹی ڈویژن کے جو لوگ تھے وہاں ان کو 1 سٹیپ دے کے، یعنی شولڈر پروموشن، تو ان کو لگانے میں تو کوئی عرض نہیں تھا. لیکن جب جو فیلڈ اسائنمنٹس پہ اب ایسے ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بالکل میرے پاس جو سینیرٹی لسٹ ہے وہ بھی موجود ہے کہ 230 240 نمبر والا جو بندہ ہے وہ لگا ہوا ہے ایس پی، اس کو شولڈر پہ لگا کے، اور اس کے جو نیچے جو اس سے سینئر لوگ ہیں وہ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. اچھا، پھر حال ہی میں یہ جب ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب ایک کانسٹیبل کو سلیپ کرایا گیا تھا، اس کو تھپڑ لگوایا گیا تھا، اور وہ جو آفیسرز ہیں وہ بھی، جیسے میں نے پہلے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا، جیکٹیں پہنے ہوئے سارے شولڈر پروموشن والے آفیسر تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ مانسہرہ سے آگے جو واقعہ ہوا تھا یہ کشمیر کی سرحد پہ، اور جس میں کافی بدنامی ہوئی تھی خیبر پختونخوا پولیس کی، وہ سارے بھی شولڈر پروموشن والے افسران تھے. اور وہ ایسے ہی تھے کہ جن کو نوازنے کے لیے کسی ایم پی اے، کسی منسٹر یا کسی چیف منسٹر کے کہنے پہ سینئر پوسٹوں پہ لگایا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ذوالفقار حمید صاحب ہیں وہ بڑے بہت اچھی شہرت کے آفیسر ہیں جو ابھی خیبر پختونخوا میں آئے ہیں، تو وہ اس غلط پالیسی کا ضرور فائدہ اپنا نوٹس لیں گے کہ اور جو لوگوں کی
ہارٹ برننگ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے کہ جو لوگ حقدار نہیں ہیں، جو یعنی پروموشن زون میں نہیں ہیں، ان کو یہ جو شولڈر پروموشنز ہیں یہ نہیں دینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر جن لوگوں کی جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کی پالیسی سے، ظاہر ہے ان کی تو یہ بری لگیں گی میری باتیں، لیکن مجھے چونکہ اس فورس کے جو وہ ہے ایک کلچر ہے، اس کا مجھے پتہ ہے کہ لوگوں میں جب ہارٹ برننگ ہوتی ہے تو کام کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آئی جی صاحب اس کا نوٹس لیں گے، اور چیف منسٹر تک بھی اگر ہماری بات کہیں پہنچتی ہے تو وہ بھی اس چیز کو نوٹس کریں گے اور اپنے صوبے کے معاملات کو درست کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔